السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین اجمعین، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز حاضرین اکرام و سامعین عظام، آج 18 ربیع الثانی ہے، اور آج کی دکن میں جو علمی اور روحانی اور عرفانی علوم ظاہریہ اور علوم باطنیہ کی ایک عظیم الشان ہستی 18 ربیع الثانی کو عرس مبارک بڑی عقیدت اور محبت اور احترام کے ساتھ اہلیان دکن مناتے ہیں، اور اس ذات گرامی سے فیوضات و برکات حاصل کرتے ہیں جو اپنی زندگی میں اپنے تحریروں اور تقریروں کے ذریعے اور اپنے وعد و نصیحت کے ذریعے اور اپنے وجود مسعود کے ذریعے لوگوں کی رشد و ہدایت کرتے رہے، اور اپنے اس دنیا فانی سے رخت سفر باندھنے کے بعد جنہوں نے ایسی تحریرات اور ایسے نقوش چھوڑے کہ آج بھی ان سے دنیا میں بہت سارے لوگ علوم ظاہری اور علوم باطنی سے فیض یاب ہو رہے ہیں، جن کا فیضان اپنے حیات ظاہری میں تھا، اور آج بھی ان کا فیضان اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کے فیضان کو جاری و ساری فرما رہا ہے، گرچہ کہ وہ اس دنیا سے چل بسے ہیں، قریب 60 سال ہونے آتے ہیں، 59 سال ہو رہے ہیں آپ کے اس دنیا سے پردہ فرما کر، لیکن آج بھی آپ کی بارگاہ مرجع خلائق ہے، آج بھی لوگ آپ کی بارگاہ سے فیض یاب ہو رہے ہیں اور اکتساب فیض کر رہے ہیں اور روحانی فیض حاصل کر رہے ہیں، اور آپ کی کتابوں سے علوم ظاہریہ کا استفادہ کر رہے ہیں۔ آپ کے علوم سے صرف اہلیان دکن، اہلیان حیدرآباد ہی مستفید نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ عظیم الشان ہستی ہے کہ جن کے قلم سے نکلے ہوئے تحریرات کے ذریعے، جن کی کتابوں کے ذریعے، بالخصوص جن کی مشہور زمانہ تصنیف منیف ہے، جسے ہندوستان ہی نہیں، دکن ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پاکستان ہی نہیں بلکہ افغانستان ہی نہیں بلکہ افریقی ممالک اور عرب ممالک میں بھی آپ کی کتاب
پائی جاتی ہے اور اہل اسلام اس سے مستفید ہوتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور آج تک اٹھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ کل قیامت تک آپ کی اس تالیف منیف سے قیامت تک فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ تو یہ آپ کا علمی فیضان ہے جو آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اب رہا یہ وہ ہستی کون ہیں جن کا آج ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، جن کو دنیا علم و ادب میں، جن کو صوفیہ اکرام میں، جن کو اہل علم کے پاس محدث دکن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے جن کو اہل علم محدث دکن کے نام سے جانتے ہیں، اور عوام و خواص جن کو عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور آپ کو اہل علم ابو الحسنات کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ اب رہا یہ ابو الحسنات آپ کے یہ لقب پڑھنے کی، یہ کنیت پڑھنے کی کیا وجہ ہے، اس کے بارے میں بھی ہم آخر میں عرض کریں گے۔ آپ کو ابو الحسنات کی یہ کنیت، یہ لقب کیوں ملا، انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی ہم عرض کریں گے۔ تو آئیے آج ہم اس عظیم ہستی، اس عظیم ذات کے بارے میں کچھ سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے خوف کرو، وکونوا مع الصادقین، اور تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اور خوف دل میں پیدا کرو، اور اللہ کے نیک اور سچے اور صادق بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کے سچے بندے کون ہیں؟ ہم اولیاء اللہ، اللہ کے سچے بندے کون ہیں؟ وہ اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے ولی یہ سچے بندے ہیں۔ تو رب ذوالجلال گویا کہ فرما رہا ہے، اے لوگو تم مجھ سے ڈرو اور میرے اولیاء اکرام کے ساتھ ہو جاؤ، اور میرے اولیاء اکرام کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان کے ساتھ اپنے اوقات بتاؤ، ان کا تذکرہ کرو، ان کی باتیں سنو اور سناؤ، تاکہ تمہاری بھی نجات ہو جائے، تاکہ تمہاری بھی ان کے صدقے میں بخشش ہو جائے۔ تو الغرض حاضرین اکرام، یہ آیت کریمہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کو بانی جامع نظام رحمت و رضوان نے انوار احمدی میں یہ حدیث مبارک نقل فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جہاں پر صالحین کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پر نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور مقرب بندوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ اور نیک بندے کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، سننے اور سنانے کے لیے۔ تو حاضرین اکرام، آج اس عظیم ہستی جن کو دنیا محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، جن کی ذات گرامی محتاج تعارف نہیں، اہلیان دکن اچھی طریقے سے جانتے ہیں، کیونکہ اہلیان دکن نے آپ سے خوب استفادہ کیا ہے، چاہے کتابوں کے ذریعے ہو، چاہے آپ کے نصیحتوں کے ذریعے ہو، چاہے آپ کی ارادت مندی کے ذریعے ہو، چاہے آپ کے وعد میں شامل ہونے کے ذریعے ہو، چاہے آپ کے حلقے ذکر میں شامل ہونے کے ذریعے ہو، چاہے آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے ذریعے ہو، چاہے آپ کی مجلس وعد میں بیٹھنے کے ذریعے ہو، ہر لحاظ سے اہلیان دکن نے آپ سے خوب استفادہ کیا، اس لیے آپ کی ذات گرامی محتاج تعارف نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنی بخشش کا ذریعہ اور سامان کرنے کے لیے محدث دکن کا تذکرہ آپ کے سامنے کر رہے ہیں، کیونکہ اولیاء اکرام کا تذکرہ، ان کی یاد کرنا، ان کا تذکرہ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کریمہ ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں کا ذکر کرنا، ان کا تذکرہ کرنا، ان کے احوال سننا اور سنانا، یہ عام بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کریمہ ہے، سنت کریمہ ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کا تذکرہ فرمایا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام کا بھی ذکر فرمایا،
دوسری پچھلی گزشتہ قوموں کا بھی تذکرہ فرمایا، دوسری قوموں کی ہلاکتوں کے واقعات بھی سنایا، بنی اسرائیل کے واقعات، شعیب علیہ السلام کی قوم کے واقعات، پیغمبروں کے واقعات جہاں پر سنایا، پچھلی قوموں کے عذابات اور ان کے احوال جہاں پر سنایا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. جیسے کہ حضرت مریم علیہ السلام یہ نبی یا پیغمبر نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور ان کی کرامتوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا. جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس گئے تو وہاں پر انہوں نے غیر موسمی پھل پایا تو پوچھا انا لکی ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے، جبکہ اس کا موسم ہی نہیں ہے، یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو مریم علیہ السلام فرمانے لگی قالت هو من عند اللہ، یہ میرے بس کی بات نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں یہ غیر موسمی پھل. تو رب ذوالجلال نے یہاں پر اپنی برگزیدہ بندی حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ان کی کرامت کا بھی ذکر فرمایا. جو اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہوتے ہیں ان کا ذکر بھی فرمایا، ان کی کرامتوں کا ذکر فرمایا. مریم علیہ السلام کے نام سے ایک سورت ہی نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے، ان کا طویل واقعہ بیان فرمایا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اصحاب کہف کا بھی واقعہ تفصیلاً ذکر فرمایا ہے. یہ کوئی پیغمبر نہیں تھے، یہ کوئی نبی نہیں تھے، یہ کوئی رسول نہیں تھے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے اور یہ اولیاء کرام تھے. تو رب ذوالجلال نے ان اولیاء کرام کا تذکرہ قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے. تو گویا پتہ یہ چلا کہ اولیاء اللہ کا ذکر کرنا، ان کے واقعات سنانا، ان کی کرامتوں کا ذکر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کریمہ ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی کرامتوں کا ذکر فرمایا کہ ان کے ساتھ کتا بیٹھا ہوا ہے، اور ان کے کرامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعزاز میں، ان کے اکرام میں رب ذوالجلال نے سورج جب طلوع ہوتا ہے تو ذرا ہٹ کر نکلتا ہے، جب غروب ہوتا ہے تو ذرا بائیں جانب ہٹ کر کتراتے ہوئے غروب ہوتا ہے. یہ کس لیے؟ وہ ان اولیاء کرام کے اکرام میں، ان کی تعظیم میں، ان کے احترام میں کہیں ان کی نیند میں خلل نہ آ جائے. تو رب ذوالجلال اولیاء کرام کا تذکرہ قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے. تو اولیاء کرام کا تذکرہ کرنا، ان کے واقعات، ان کے احوال، ان کی زندگی کے واقعات، ان کی کرامتیں، ان کے علمی کارنامے، ان کی کاوشیں سنانا، یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کریمہ ہے. اسی لیے اہل سنت والجماعت اپنے بزرگان دین اور اسلاف اور اولیاء کرام کا تذکرہ خوب کرتے ہیں تاکہ ان سے سبق بھی حاصل ہو، ان سے کچھ عبرت بھی حاصل ہو، ان سے کچھ ہماری زندگی میں تبدیلیاں بھی آئے، ان کی دلوں میں ہمارے محبت بھی پیدا ہو، اور ہمارے ان کے یہ تذکرے سننے سے ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جائے. تو الغرض حاضرین اکرام، یہ چند چیزیں تھی اولیاء اکرام کا ذکر کرنے کی وجوہات. اب جب اولیاء اکرام کا ذکر کرنا سنت الہی ہے تو پھر ہم اس سے محروم کیوں رہیں؟ ہم بھی سنت الہی کو ادا کریں گے. جو اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں ان کا تذکرہ کر کے ہم اپنی نجات اور بخشش کا ذریعہ اور سامان کر لیں گے، اور ہم اپنے گناہوں کو میٹنے کا سامان کر لیں گے. تو آئیے دکن کی مشہور و معروف ہستی، جس کو دنیا محدث دکن ابو الحسنات سید شاہ عبداللہ صحاب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ محدث دکن کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے آپ کو. تو آئیے آج ہم ان کا تذکرہ آج کے درس میں اور آج کے عرس کے موقع پر اس مناسبت سے اس تذکروں کو ہم شامل کر رہے ہیں. تو آئیے، آپ کا نام سید عبداللہ شاہ اور آپ کا لقب محدث دکن، اور آپ کو بطور آپ کے کارناموں پر آپ کو کنیت دی گئی ابو الحسنات، اس لیے آپ کو ابو الحسنات بھی کہا جاتا ہے، محدث دکن بھی کہا جاتا ہے، اور عرف عام عوام و خواص میں آپ کو عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کہا جاتا ہے. تو آئیے محدث دکن علیہ رحمت و رضوان کی ولادت کب ہوئی اور کہاں ہوئی، اس کو شامل کرتے ہوئے ہم آگے بات بڑھائیں گے. محدث دکن علیہ رحمت و رضوان کی ولادت
ہونے سے پہلے آپ کی والدہ محترمہ نے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کریمہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کریمہ ہے کہ جب کوئی اپنے مخصوص بندے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتا ہے، جب کبھی اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندے کو، اپنے مخصوص بندے کو دنیا میں بھیجتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ بہت بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہے، تو رب ذوالجلال اس بندے کی آمد سے پہلے، اس بندے کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی آمد کے تذکرے کر دیتا ہے کہ میرا فلاں بندہ آنے والا ہے، میرا بندہ آنے والا ہے، میرا بندہ آنے والا ہے۔ ان کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایسے احوال، ایسے واقعات رونما فرماتا ہے، ایسے واقعات ظاہر ہوتے ہیں کہ اب آنے والی ہستی، اب آنے والی شخصیت یہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، یہ بلکہ آنے والی ہستی بہت عظیم مرتبے والی ہے، بہت عظمتوں والی ہے، رفعتوں والی ہے، بہت بڑے مقام و مرتبے والی ہے۔ تو اسی طرح محدث دکن علیہ رحمت و رضوان کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہے کہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے، آپ کے بطن مبارک میں آپ کے استقرار سے پہلے، استقرار حمل سے پہلے، آپ کے محدث دکن علیہ رحمت و رضوان کے بڑے بھائی صاحب، ان کا شیرخوارگی کے عالم میں، یعنی دودھ پینے کی حالت میں ہی، ابھی وہ کم عمری میں ہی، کم سنی میں ہی آپ کے بڑے بھائی کا وصال ہو چکا تھا، انتقال ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی والدہ محترمہ بہت صدمے میں تھی، بہت غمگین اور افسردہ رہا کرتی تھی، بہت غمگین رہا کرتی تھی۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اسی اثنا ایک مجذوب صاحب، ایک بزرگ، ایک اللہ کے ولی، ایک برگزیدہ اللہ کے بندے، وہ تشریف لائے اور فرمانے لگے بیٹی غم نہ کر، اے بیٹی تو غم نہ کر، کیونکہ ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں نعم البدل عطا فرمانے والا ہے، بدل نہیں بلکہ نعم البدل عطا فرمانے والا ہے۔ یہ تمہارا صاحبزادہ تو چلا گیا ہے، لیکن رب ذوالجلال اس سے بھی بہتر تمہیں صاحبزادہ عطا فرمانے والا ہے۔ اور دیکھو آسمان کی طرف، اور آسمان کی طرف دیکھو کہ تمہارا بچہ آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ فرمایا اس مجذوب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے، فرمایا کہ دیکھو آسمان کی طرف تمہارا بچہ آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے جو ہی آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان کی طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ ایک نورانی قندیل آسمان کی طرف سے آ رہی ہے، ایک نورانی قندیل آسمان کی طرف اترتے اترتے آپ کے گھر میں آ گئی۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے وہ قندیل اترتے ہوئے آپ کے گھر میں آئی آسمان سے، جس کی روشنی سے، جس کی شعاؤں سے تا حد نگاہ سارا عالم منور ہو چکا ہے۔ آپ کی نگاہ جہاں جہاں تک گئی ساری فضا منور ہو چکی ہے، روشن ہو چکی ہے، اور آپ کی آنکھیں خیرہ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ آپ استقرار حمل ہوئے، یعنی آپ اپنے والدہ ماجدہ کے بطن میں استقرار فرمائیں۔ تو یہ آپ کی آمد سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایسے غیبی اشارات اپنے محبوبوں کے ذریعے عطا فرما دیے ہیں کہ اب جو آنے والی ہستی ہے وہ بہت ہی محترم، محتشم اور رب ذوالجلال کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اور اس کے بعد محدث دکن علیہ رحمت و رضوان جو اس دنیا میں تشریف لائے بشارت بن کر، جو اس بزرگ کی، جو مجذوب بزرگ تھے، ان کی بشارت بن کر اس دنیا میں حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ 10 ذی الحجہ 1292 ہجری میں بروز جمعہ بوقت 5 ساعت صبح صادق، یعنی صبح صادق 5 بجے آپ اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، اس دنیا میں تشریف لائے۔ جمعہ کا دن تھا اور تاریخ 10 ذی الحجہ تھی، یعنی عید کا دن، اور صبح کا وقت تھا، اور 1292 یہ سن تھا۔ تو الغرض حاضرین اکرام، یہ محدث دکن علیہ رحمت و رضوان کی تاریخ ولادت تھی۔ اور اب رہا آپ اس دنیا میں جلوہ فگن ہوئے، اس کے بعد آپ کی ابتدائی تعلیم آپ کے گھر پر ہوئی، اور آپ کی تسمیہ خوانی وغیرہ، اس کے تمام تر تفصیلات ہم اس کو شامل کریں گے۔ لیکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی اب ان کے سوانح اور ان کے احوال
ہم بالکل آغاز کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اب تاریخ ولادت آ چکی ہے، اس کے بعد محدث دکن کا تذکرہ شروع ہونا ہے، تو اس سے پہلے محدث دکن علیہ رحمت و رضوان کی شان میں کچھ اشعار لکھے ہیں، اس اشعار کو ذرا سماعت فرما لیں گے، پھر اس کے بعد تذکرے کو آگے مسلسل جاری رکھیں گے۔ محدث دکن علیہ رحمت و رضوان کی شان میں یہ آپ کی شان میں کچھ اشعار لکھے گئے، سماعت فرمائیں۔ چلتا نہیں علم غرور نسبی، چلتا نہیں علم میں غرور نسبی، ہر فتح و ظفر ہوئی نہ ہوگی کسبی، ہر فتح و ظفر ہوئی نہ ہوگی کسبی، یعنی علم غرور و تکبر نسب سے نہیں چلتا، فرما رہے ہیں ہر فتح و کامیابی و کامرانی یہ کسبی ہوتی ہے، یہ کسبی ہوتی ہے۔ یہ ذکر ہے ذکر عبداللہ شاہ کا، یہ ذکر ہے ذکر عبداللہ شاہ، مشہور جہاں ہیں جن کی عالی نسبی، یعنی نسب میں بھی آپ اعلیٰ ہیں، نجیب الطرفین ہیں، دونوں طرف سے آپ کے والد بھی سادات اکرام میں سے ہیں اور آپ کی والدہ ماجدہ بھی سادات اکرام میں سے ہیں، تو ان کو نجیب الطرفین کہتے ہیں، یعنی ایک طرف سے اگر سید ہو تو وہ سادات اکرام میں سے ہیں، لیکن اگر والد بھی سید ہو اور والدہ بھی سید ہو تو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے، تو آپ نجیب الطرفین ہیں۔ تالیف ہے جن کی وہ ہیں عبدالستار مرشد کے لکھے ہیں جنہوں نے حالات سبھی، تاریخ جو پوچھی نے حاطف نے کہا، جا تذکرہ محدث ہے دکن ہے وہابی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو الغرض یہ محدث دکن علیہ رحمت و رضوان کی تاریخ وفات کو تذکرہ کرنے کے لیے یہ اشعار کہے گئے ہیں، جس میں آپ کے علمی شان کو بھی ظاہر کیا گیا ہے، یعنی علمی شان یہ نسبی نہیں بلکہ کسبی ہوتی ہے، فرما رہے ہیں، اور آپ جہاں پر کسب میں محنت تو جد و جہد میں آگے ترقی فرمائے، وہیں آپ نسب میں بھی بہت اعلیٰ نسبی رکھتے ہیں، نسب کے لحاظ سے بھی آپ بلند و بالا ہیں اور کسب کے لحاظ سے بھی آپ بلند و بالا ہیں۔ تو حاضرین اکرام، محدث دکن علیہ رحمت و رضوان آپ کے آبا و اجداد جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عادل شاہی دور حکومت میں نلدرگ تشریف لائے تھے۔ عثمان آباد کا ایک قصبہ ہے جس کو نلدرگ کہا جاتا ہے، یعنی مکہ مکرمہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا تو آپ کے جد اعلیٰ محدث دکن علیہ رحمت و رضوان کے جد اعلیٰ مکہ مکرمہ سے عادل شاہی دور حکومت کے عثمان آباد ضلع کے ایک قصبہ ہے نلدرگ، وہاں پر تشریف لائے آپ کے آبا و اجداد۔ پھر وہاں سے آپ کے والد بزرگوار نے دکن ایک علمی مرکز تھا اس وقت وہ زمانے کا، آپ نے حصول علم کے لیے آپ کے والد بزرگوار حضرت سید مظفر رحمت اللہ تعالی علیہ، وہاں سے آپ دکن تشریف لائے حصول علم کے لیے، اور یہاں پر آپ نے علوم ظاہریہ اور علوم باطنیہ حاصل کیا اور سلوک طے کیے، اور صوفی کامل حضرت مسکین شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے سلوک طے کیے اور آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے اور آپ کو خلافت بھی عطا ہوئی، آپ کے والد بزرگوار کو۔ اب رہا اس کے بعد حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیم و تربیت ہوئی، آپ کے والد بزرگوار نے ابتدائی تعلیم آپ کو عطا فرمائی، اور آپ کی تسمیہ خوانی بھی ہوئی۔ تسمیہ خوانی کا بھی بہت ہی ایک عجیب واقعہ رونما ہوا، جس کو مورخین نے آپ کے سوانح نگار نے لکھا ہے کہ تسمیہ خوانی ایک ولی کامل نے آپ کی تسمیہ خوانی کرائی۔ وہ آپ کی تسمیہ خوانی
کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کردہ تھے اور دین متین کی خدمت کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، چن لیا۔ اب آپ کو تسمیہ خوانی کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی ایک اسباب ظاہری کے طور پر آپ کو تسمیہ خوانی کرائی گئی، اور اس تسمیہ خوانی کے حوالے سے بھی ذرا سماعت فرما لیں۔ ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا سید عاقب شاہ افغانی مدنی۔ یہ بزرگ کے دست مبارک سے آپ کی تسمیہ خوانی کرائی گئی۔ یہ بزرگ یہ بہت ہی عاشق رسول تھے، بہت بڑے عاشق رسول تھے، اور ان کے ہاتھوں پر محدث دکن علیہ رحمت و رضوان کی تسمیہ خوانی ہوئی، اور آپ کی کیا کیفیت تھی اس کے بارے میں فرماتے ہیں۔ یہ اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ آپ کے ہاتھ پر محدث دکن کی تسمیہ خوانی ہوئی، اس کے کچھ ایام بعد، اس کے کچھ زمانے کے بعد انہیں حکم ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے عالم رویا میں، خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، اے عاقبت شاہ تم مدینہ منورہ آ جاؤ۔ تو آپ مدینہ منورہ چلے گئے اور وہاں پر آپ کا وصال ہوا، اور جنت البقیع میں آپ مدفون ہیں۔ تو ایسے اللہ والے نے، ایسے برگزیدہ بزرگ نے آپ کی تسمیہ خوانی کی، تو یقیناً ان کے اثرات بھی آپ کو، ان کے فیوضات و برکات بھی آپ کو حاصل ہوئے۔ تو الغرض حاضرین اکرام، تسمیہ خوانی ہوئی، آپ اپنے والد بزرگوار کے پاس، پھر اس کے بعد ابتدائی علوم حاصل کی آپ نے، اور آپ کے اساتذہ اکرام میں بہت اس وقت کے ماہر، اپنے فن کے، اپنے علم کے، اپنے ہنر کے ماہر علماء کے پاس سے آپ نے اکتساب فیض کیا۔ جو سب سے اول نام آتا ہے جن کے پاس سے آپ نے علم حاصل کیا ہے، وہ بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمت و رضوان شیخ الاسلام والمسلمین فضیلت جنگ مولانا انوار اللہ الحافظ محمد خان انوار اللہ خان فاروقی بانی جامعہ نظامیہ علیہ الرحمت و رضوان سے آپ نے اکتساب فیض کیا۔ یہ آپ کے اساتذہ اکرام میں شامل ہے۔ پھر اور ایک استاد مولانا منصور علی خان، مولانا حبیب الرحمن بیدل سہارنپوری، مولانا محمد یاسین، مولانا حکیم عبد الرحمن سہارنپوری، یہ اجلہ اپنے وقت کے بڑے بڑے جید علماء اکرام سے آپ نے علم و ادب حاصل کیا، اور علوم ظاہریہ ان بزرگان دین کے پاس سے، ان علماء اعظام کے پاس سے آپ نے سیکھا۔ اور مولانا حکیم عبد الرحمن سہارنپوری، ان کے پاس آپ نے علم حدیث حاصل کیا، اور آپ کی جو حدیث کی سند ہے، آپ ہی سے ہوتے ہوئے آپ کی حدیث کی سند شاہ محمد اسحاق دہلوی تک پہنچتی ہے۔ محدث دکن علیہ رحمت و رضوان نے انہی سے حدیث کی سند لی ہے۔ الغرض محدث دکن علیہ رحمت و رضوان علوم ظاہریہ کو جب پورا مکمل حاصل کر لیا، تو پھر علوم باطنی کی طرف اور سلوک کی طرف متوجہ ہوئے، اور حضرت سعد اللہ، آپ کے مرشد گرامی حضرت سعد اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم دکن جاؤ، دکن جا کر وہاں پر خدمت دین انجام دینا۔ تو حضرت سعد اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہاں پر تشریف لائے تھے۔ حضرت شاہ غلام علی دہلوی نقشبندی کے مرید اور شاہ ابو سعید مجددی کے خلیفہ تھے رحمہم اللہ اجمعین۔ شریعت و طریقت کے منزلیں طے کرنے کے بعد حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام زندگی مسجد علی آقا حسینی عالم، اس میں آپ ساری مخلوق کو فیضیاب کرتے رہے ساری زندگی۔ اب آپ کا معمول کیا تھا؟ بڑا عجیب معمول تھا۔ آپ کے معمول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 5 وقتہ نمازوں کی امامت آپ خود فرماتے،
5 وقتہ نمازوں کی امامت آپ خود فرماتے، اس کے بعد فجر کے بعد جو ہے 1.5 گھنٹے تک حلقہ ذکر ہوتا، 1.5 گھنٹے تک ذکر ہوتا، پھر اس کے بعد آپ گھر تشریف لاتے، پھر اس کے بعد ظہر تک خواتین کو وعظ و نصیحت فرماتے اور ان کو مواعظ اور نصائح فرماتے، ان کی تربیت فرماتے، ان کو تعلیم عطا فرماتے، پھر اس کے بعد ظہر کی نماز کے لیے آپ تشریف لے جاتے، تو پھر جب ظہر کے لیے مسجد چلے گئے تو وہاں پر پھر عشاء تک مخلوق کو فیضیاب کرتے رہتے، عشاء کے بعد سے لے کر تقریباً 10 سے 12 بجے تک آپ کا یہی معمول رہتا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ تشریف لاتے، آرام فرماتے، پھر فجر میں چلے جاتے۔ الغرض یہ آپ کا دن بھر کا معمول تھا، اور جب آپ کی عمر زیادہ ہو چکی تھی، اس کے باوجود آپ عمر رسیدہ ہونے کے باوجود، کمزوری اور ناقاہت کے باوجود آپ روزے رکھا کرتے اور ٹھہر کر نماز ادا فرماتے۔ جب لوگوں نے آپ سے فرمایا کہ آپ کی عمر زیادہ ہو چکی ہے اور نقاہت اور کمزوری زیادہ ہو چکی ہے اور آپ بیٹھ کر نماز ادا فرما لیں، تو آپ فرماتے نہیں، میں ٹھہر کر نماز ادا کروں گا۔ تو آپ کو لوگ دونوں ہاتھ دونوں طرف پکڑ کر لے جاتے، لیکن جب آپ نماز میں ٹھہر جاتے تو پورا اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز ادا فرماتے، ٹھہر کر تراویح ادا فرماتے، ٹھہر کر تہجد ادا فرماتے، ٹھہر کر 5 وقتہ نمازیں ادا فرماتے۔ آخر عمر تک یہی آپ کا معمول رہا۔ تو حاضرین اکرام، محدث دکن علیہ رحمت و رضوان کی یہ ابتدائی آپ کی پیدائش اور آپ کی تعلیم وغیرہ کے حوالے سے ہم نے سماعت فرمایا، اور آپ کے اساتذہ اکرام کے حوالے سے بھی ہم نے سماعت فرمایا۔ اب رہا محدث دکن علیہ رحمت و رضوان کے کچھ معاملات بھی ہم نے ابھی ملاحظہ فرما لیا کہ آپ کے دن بھر کے معاملات ایسے ایسے ہوا کرتے تھے۔ اب رہا کچھ آپ کے علمی کارناموں کے بارے میں ہم سماعت فرمائیں گے۔ محدث دکن علیہ رحمت و رضوان کے علمی کارنامے، یقیناً محدث دکن علیہ رحمت و رضوان جہاں پر صوفی بزرگ ہیں، وہیں پر علوم ظاہریہ اور آپ کی تحریرات سے بہت ساری کتابیں مخلوق کے استفادے کے لیے نکلی ہے۔ تو یقیناً آپ علیہ الرحمت و رضوان نے مخلوق کو بہت سا فائدہ پہنچایا ہے اپنی زندگی میں بھی، اور آپ نے زندگی میں ایسے کچھ کارنامے کیے ہیں، ایسی کچھ کتابیں لکھی ہیں کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آج بھی لوگ ان کتابوں سے استفادہ کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ تو آئیے ان کتابوں کا کچھ تذکرہ کر دیتے ہیں تاکہ محدث دکن علیہ رحمت و رضوان کی جو خدمات ہے اس کو صحیح طور پر خراج عقیدت ہم پیش کر سکیں۔ معزز حاضرین اکرام، محدث دکن علیہ رحمت و رضوان نے علوم ظاہریہ، قرآن و حدیث کا جو حدیث کا علم ہے، اس پر جہاں پر فقہ حنفی کی بنیاد ہے، اس کے حوالے سے زجاجۃ المصابیح آپ نے ایک ضخیم کتاب 5 جلدوں میں لکھی ہے۔ تو آئیے اس کا تذکرہ کرنے سے پہلے، جہاں پر یہ کتاب آپ نے عربی میں لکھی ہے، کیونکہ اب یہ تو عربی میں ہے، ہر عام و خاص اس کو سمجھ نہیں سکتا ہے، تو اسی لیے آپ نے کچھ کتابیں اردو میں بھی لکھی ہے۔ تو ایک تو شریعت کی حفاظت کے لیے آپ نے حدیث کی کتاب جمع فرمائی ہے، اور طریقت کی حفاظت کے لیے اور اپنے مریدین کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ نے علاج السالکین لکھی ہے۔ تو الغرض آپ نے طریقت اور شریعت کو جمع فرما دیا ہے محدث دکن علیہ رحمت و رضوان نے۔ دونوں زاویوں میں بھی آپ نے کام کیا ہے، جہاں پر شریعت کے حوالے سے کام کیا ہے، وہیں پر محدث دکن نے طریقت کے حوالے سے بھی کام کیا ہے۔ اپنے مریدین، معتقدین، متوسلین کو بیار و مددگار آپ نے نہیں چھوڑا ہے۔ محدث دکن علیہ رحمت و رضوان کی کتابیں، ایک تو سب سے بڑا کارنامہ محدث دکن کا یہ ہے کہ آپ نے زجاجۃ المصابیح جیسی عظیم الشان شاہکار کتاب لکھی ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے گلدست یوسف نامہ لکھی ہے، اور اسی طرح علاج السالکین آپ نے لکھی ہے۔
اور اسی طرح شہادت نامہ آپ نے لکھی ہے، اسی طرح آپ نے میلاد نامہ لکھی ہے، اسی طرح آپ نے فضائل نماز لکھی ہے، فضائل رمضان لکھی ہے۔ تو الغرض محدث دکن علیہ رحمت و رضوان نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، وہ کتابیں آپ کی آج تک موجود ہے، چھپی ہیں، اور لوگ اس سے استفادہ کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اور ایک چیز یہاں پر اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں، یہ تو آپ کے تحریری کارنامے ہیں، لیکن جو آپ کا وجود مسعود تھا جب تک آپ اس دنیا میں موجود تھے، اس وقت کے احوال بیان کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں سے بھی ہم نے سنا ہے، اور اب سوانح نگاروں نے کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ تو محدث دکن علیہ رحمت و رضوان کے زمانے میں ایک عجیب ماحول تھا، ایک عجیب ماحول تھا۔ بزرگان دین سے جو لوگوں کی محبت، وارفتگی، الفت، عقیدت جو تھی، اس کو بیان کرتے ہوئے یہاں پر یہ رمنس پورا ہے، یہاں پر کہ کچھ احباب سے میری محدث دکن کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ بزرگوں سے ایسی عقیدت تھی لوگوں کے دلوں میں، بس اللہ ہی بہتر جانے ان کی عقیدت کا کیا عالم تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی کے ہاں عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کسی محفل میں تشریف لائے تو سارا کا سارا محلہ امڑ پڑا تھا آپ سے ملاقات کے لیے۔ وہ فرماتے کہ ہم بچے تھے، ابھی ہم چھوٹے تھے، ہم بھی جا کر مسافہ کرتے تو دیکھتے کہ آپ کے ہاتھ ایسے نرم، بالکل ملائم، جیسے کہ روئی کا گالا ہے، ایسے ملائم اور نرم نازک۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم جب ایک بار مل کر جب دل نہیں بھرا تو بازو سے ہٹ کر پھر پیچھے سے آ کے پھر دوبارہ ملنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہ محدث دکن علیہ رحمت و رضوان سے لوگوں کی وارفتگی تھی، یہ محبت تھی۔ جب آپ کسی محفل میں کسی مقام پر چلے جاتے تو لوگ امڑ پڑتے تھے آپ کا دیدار کے لیے، آپ سے شرف ملاقات کے لیے۔ تو ایسا ماحول تھا کہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں آپ کے زمانے میں محرم الحرام ہو یا ربیع الاول کا مہینہ ہو یا ربیع الثانی وغیرہ ہو، یہ مہینے ایسے ہوتے تھے کہ یہ سارا مہینہ رونقیں ہی رونقیں رہتی تھی، شہر میں پوری رونقیں رہتی تھی، بس ہر جگہ محفلیں۔ محرم کا مہینہ ہے، امام حسین کی محفلیں، ربیع الاول ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفلیں، ربیع الثانی کا مہینہ ہے، پیران پیر کی محفلیں، محفل ذکر ہوتا، وعظ و نصیحت ہوتی، لوگوں کو تعلیم و تربیت ہوتی۔ الغرض یہ ایک نورانی ماحول ہوتا تھا ان بزرگان دین کے زمانے میں، لیکن آج وہ نورانی ماحول، وہ عقیدتیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ یہ بزرگان دین کی برکتیں ہی تھیں جو لوگ اس سے استفادہ کیے، وہ اس کا لطف اور مزہ اٹھائے ہیں، لیکن آج ہم اس سے محروم ہیں۔ تو الغرض حاضرین اکرام، محدث دکن علیہ رحمت و رضوان کے وجود کے وقت آپ کی جو برکتیں تھیں محفلوں وغیرہ کی، اس کا بھی ذکر میں نے ضمناً کر دیا ہے۔ تو الغرض اب ذرا ان کتابوں کے بارے میں آپ کا اسلوب کے بارے میں سوانح نگار لکھتے ہیں، اور یہ ہم اور آپ بھی سنتے ہیں اور پڑھنے والا جانتا ہے کہ محدث دکن علیہ رحمت و رضوان سخت مزاج نہیں تھے، آپ بہت نرم مزاج تھے۔ آپ محدث دکن علیہ رحمت و رضوان بہت ہی نرم مزاج اور خوش خلق، اور آپ حتی المقدور ایسا کلام فرماتے کہ جو اعلیٰ سے اعلیٰ کو بھی سمجھ میں آ جائے، ادنا سے ادنا کو بھی سمجھ میں آ جائے، جو بڑوں کو بھی سمجھ میں آ جائے، چھوٹوں کو بھی سمجھ میں آ جائے، جو اہل علم کو بھی سمجھ میں آ جائے، جو لا علم لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے، جو ان پڑھ بغیر لکھے پڑھے لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ اور کلام ایسا فرماتے، آپ بات ایسی کرتے، اور تحریرات آپ کی ایسی ہوتی کہ وہ جو بالکل بات نہیں سمجھ سکتا اس کے بھی دل میں آپ بات بٹھا دیتے تھے۔ وہ کیا وجہ ہے، کیسے بات بٹھا دیتے؟ محدث دکن اگر کوئی چیز آپ کے دل میں بٹھانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار، محدث دکن علیہ رحمت و رضوان کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ پہلے قرآن و حدیث سے جو سمجھانا ہے اس کو سمجھاتے، پھر اس کے بعد قرآن کا جو اسلوب اللہ نے بیان فرمایا ہے، رب الجلال کہیں پر احکام ذکر فرماتا ہے، کہیں پچھلے قوموں کے عذاب کا ذکر فرماتا ہے، کہیں پچھلے قوموں کے واقعات ذکر فرماتا ہے، کبھی مثالیں دی جاتی ہے۔ تو محدث دکن کا بھی اسلوب یہی ہے
کہ آپ قرآن بیان کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ایک حکایت، ایک واقعہ لا کر بیان کرتے ہیں، اب وہ جب واقعہ سنتا ہے تو پوری چیز بندے کے ذہن میں اتر جاتی ہے، وہ واقعے کے ذریعے ساری بات بندے کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو یہ بہت ہی ناصحانہ گفتگو، آپ کی تحریریں بھی ناصحانہ ہیں اور بہت ہی مخلصانہ ہے، اور آپ کی تحریرات پڑھنے سے دل نرم ہو جاتا ہے، دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے آپ کی تحریرات پڑھنے سے۔ تو یہ آپ کی کتابیں تھیں، اور آپ نے سورہ یوسف کی تفسیر لکھی اور علاج السالکین اپنے مریدین معتقدین کے سلوک کو طے کرنے کے لیے لکھی، لیکن جو سب سے مایہ ناز آپ کی تصنیف اور تالیف ہے، جس کی وجہ سے آپ چہار دنگ عالم مشہور و معروف ہوئے، اور جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب فرما لیا، جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب فرمایا، وہ کام آپ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے احادیث مبارکہ کے مجموعے کو، جو احادیث احناف کے مسائل کا مستدل ہے، دلالت کرنے والی ہے، اور دلائل احناف کے ان احادیث کو جمع کرنا، یہ آپ کا سب سے بڑا اور عظیم الشان کارنامہ ہے۔ تو آئیے، یہ آپ کا سب سے بڑا عظیم الشان کارنامہ ہے، تو آج ہم اسی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ معزز حاضرین اکرام، واقعہ یہ ہے دراصل کہ محدث دکن علیہ رحمت و رضوان خود آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ میرے دل میں یہ شوق تھا کہ جس طریقے سے مذاہب اربعہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، امام شافعی اور امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اجمعین، یہ چاروں ائمہ اکرام ہیں، ائمہ فقہ ہیں، ان کی چاروں کی فقہ الگ الگ ہے، ہر ایک نے اپنے مسائل بیان کیے ہیں اور مسائل کے استدلال کے لیے احادیث کو ذکر کیا ہے۔ جیسے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسند احمد ہے، آپ نے خود مسند لکھی ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بھی حدیث کی کتاب ہے۔ اب رہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ کے پیروکاروں نے آپ کے مسلک پر دلالت کرنے والے احادیث کو جمع کر دیا، جیسے کہ مشکات ہے، مشکات اور مصابیح ہے، جس کو ملا کر مشکات المصابیح کر دیا گیا ہے۔ تو الغرض یہ مشکات المصابیح جو ہے فقہ شافعی کے دلائل پر، جو احادیث دلالت کرتی ہے، جو اس کے استدلال کے طور پر جو مسائل احکام امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے استنباط کیا، ان پر دلالت کرنے والی احادیث کو مشکات المصابیح میں جمع کر دیا گیا۔ اور اب رہا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مسلک پر تائید کرنے والی احادیث کا مجموعہ، احادیث کا ذخیرہ اکٹھا نہیں تھا لیکن چیدہ تھے، جیسے شرح معانی الاثار ہے اور دیگر کتابیں، فتح القدیر ہے اور عمدۃ القاری ہے، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی مشکات کی شرح ہے، لیکن باضابطہ ایسا احادیث کا مجموعہ نہیں تھا کہ جو احناف کے مسائل پر دلالت کرنے والا ہو۔ تو آپ کے دل میں یہ شوق تھا کہ میں ایسا کارنامہ کروں کہ جیسا مشکات المصابیح شوافع کے مسائل پر دلالت کرنے والی احادیث ہے، ایسے ہی میں احادیث احناف کے مسائل پر دلالت کرنے والی احادیث کو جمع کروں۔ لیکن میری یہ ہمت نہیں ہو سک رہی تھی، میرے میں اتنی ہمت اور قوت و طاقت نہیں تھی کہ میں اتنا بڑا کارنامہ انجام دوں، اتنا بڑا کارنامہ انجام دے سکوں۔ میرے پاس اتنے وسائل اور میری اتنی جرأت اور ہمت نہیں تھی۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن آرام کر رہا تھا، تاجدار کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور تشریف لا کر آپ نے آپ کے سینے پر دست مبارک رکھا، جس کی برکتوں سے آپ کا سینہ کشادہ ہو گیا اور آپ کو ہمت اور قوت و طاقت آ گئی، جو تنگی تھی دل میں وہ کشادگی میں تبدیل ہو گئی، اور آپ نے عزم مصمم کر لیا۔ اس کے بعد سے آپ نے
زجاجۃ المصابیح کا کام شروع فرما دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں آمد کی برکت سے آپ نے کام کا آغاز کیا۔ الحمدللہ یہ کام جاری و ساری رہا اور آپ نے احناف کے مسائل پر دلالت کرنے والی احادیث مبارکہ کو جمع کیا، یہاں تک کہ وہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ 5 ضخیم جلدوں میں آپ نے احادیث مبارکہ کو جمع کیا جو احناف کے مسائل پر دلالت کرنے والی ہے اور احناف کا مستدل ہے۔ اس کے بعد اب رہا اس کی کچھ خصوصیات ہے، زجاجۃ المصابیح کی بالمقابل مشکات المصابیح کے۔ مشکات المصابیح کے وزن پر آپ نے اسی کے اسلوب پر اس کو جمع کیا، لیکن کچھ اس میں اس کے مقابل میں تبدیلیاں ہیں، جیسے کہ مشکات المصابیح میں ہر ایک کو 3 فصلوں میں تقسیم کیا گیا، لیکن محدث دکن علیہ رحمت و رضوان نے پڑھنے والے کی اکتاہٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ فصلوں کی تقسیم نہیں کی، بلکہ ساری احادیث کو ایک ہی اس میں جمع فرما دیا۔ اور صاحب مشکات المصابیح نے ابواب باندھا اور احادیث مبارکہ لاتے رہے، لیکن صاحب زجاجۃ المصابیح محدث دکن علیہ رحمت و رضوان نے باب باندھا، باب باندھنے کے بعد امام بخاری کے طرز پر، امام بخاری علیہ رحمت و رضوان کے طرز پر اس باب کے متعلق اگر کوئی قرآن کی آیت ہے تو اس کو سب سے پہلے ذکر کیا، اس کے بعد احادیث مبارکہ آپ نے جمع فرمایا۔ تو الغرض زجاجۃ المصابیح کے اور بہت سارے دیگر خصوصیات ہیں، یہ طلباء کے لیے مفید ہے کیونکہ یہ درس عوام کے لیے کیا جا رہا ہے، اس لیے میں اس کو اور طویل گفتگو اس میں کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ یہ کتاب جو پڑھنے والے ہیں وہ لوگ اس کے بارے میں اور تفصیلات جان لے سکتے ہیں۔ تو الغرض حاضرین اکرام، یہ کتاب محدث دکن علیہ رحمت و رضوان نے عربی میں جو احادیث کو جمع کیا ہے، یہ کتاب اتنی اہم ہے تاریخ اسلام میں کہ علماء اکرام اس کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ احناف کے گردن پر 1000 سال سے ایک بوجھ تھا، ایک ذمہ داری تھی، ایک قرض تھا کہ شواف کی تائید کرنے والی احادیث کا مجموعہ آ چکا تھا مشکات المصابیح کی صورت میں۔ مسند امام احمد بن حنبل ہے، امام مالک کی خود کتاب ہے، لیکن امام اعظم کی مسائل پر دلالت کرنے والی احادیث کا مجموعہ اور ذخیرہ نہیں تھا۔ تو یہ تقریباً 1000 سال سے احناف کے گردنوں پر قرض تھا، بوجھ تھا، اس کو محدث دکن علیہ رحمت و رضوان نے 1000 سال کے بعد اس قرض کو، اس بوجھ کو اتار دیا ہے۔ تو یہ بوجھ محدث دکن علیہ رحمت و رضوان نے احناف کی گردنوں پر سے اتارا ہے۔ تو یقیناً یہ سب سے بڑا کارنامہ عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو جاتا ہے، جس کو آپ نے انجام دیا ہے۔ اب رہا اس کے بارے میں کچھ علماء اکرام نے جو اس کتاب کی خصوصیت اور اس کے بارے میں بہت سارے علماء اکرام نے لکھے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ اس کتاب کی خصوصیت کے بارے میں بھی ملاحظہ فرما لیں۔ بعض فرماتے ہیں محدث دکن علیہ رحمت و رضوان کی یہ جو کتاب ہے زجاجۃ المصابیح، یہ کتاب علماء اکرام کی نظر میں ایک بیش بہا قیمتی تحفہ ہے، جس کو علماء اکرام نے بہت ہی تہ دل سے اس کو قبول فرمایا، اور یہاں دکن ہی نہیں بلکہ سارے ہندوستان میں یہ کتاب پھیل گئی، اور یہاں سے پھر پاکستان سے افغانستان اور دیگر ممالک تک یہ کتاب پھیل گئی، اور علماء اکرام اس کو اپنی حرز جان بناتے ہیں اور اس سے اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے بڑے بڑے علماء اکرام نے جو مصر کے ہیں اور دیگر عرب ممالک کے علماء نے بھی اس کتاب کو سراہا ہے، اور علامہ ماجد دریابادی نے بھی اس کتاب کی تعریف کی ہے،
اور فرمایا کہ جو احناف کی گردنوں پر ایک قرض تھا، بوجھ تھا، اس کو محدث دکن علیہ رحمت و رضوان نے اتار دیا ہے۔ تو الغرض بڑے بڑے علماء اکرام نے اس کتاب کی تعریف کی ہے اور اس کو سراہا ہے، اور یہ علمی دنیا میں بہت بڑا کارنامہ ہے، اتنا بڑا کارنامہ کہ 1000 سال سے یہ ایک خلا تھا، یہ ایک کمی تھی، اس کمی کو محدث دکن نے پورا کر دیا ہے۔ تو اس سے بڑا کارنامہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب رہا اس کے بعد اتنا کرنے کے باوجود بھی محدث دکن علیہ رحمت و رضوان کا دل خاموش نہیں بیٹھا۔ آپ یہ کارنامہ علمی دنیا کے لیے تو کر دے دیے، اس کے بعد آپ بے چین ہیں، کس لیے کہ یہ میں علمی دنیا کو تو دے دیا ہوں، لیکن یہ ایسا کارنامہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے عوام بھی مستفید ہوتے رہے، خواص و خواص اہل علم طلباء تو مستفید ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ عوام بھی اس سے استفادہ کرے۔ تو اس لیے محدث دکن علیہ رحمت و رضوان نے اپنی زندگی میں ہی زجاجۃ المصابیح کے ترجمے کا حکم جاری فرمایا، اور زجاجۃ المصابیح کا ترجمہ کرنے کے لیے بڑے بڑے اپنے وقت کے نامور جید 4 علماء کا انتخاب فرمایا، اور اپنی نگرانی میں ان 4 علماء سے زجاجۃ المصابیح کا ترجمہ نور المصابیح کے نام سے کرانا شروع فرمایا۔ تو الغرض آپ کی زجاجۃ المصابیح عربی حدیث کی کتاب کا ترجمہ نور المصابیح کے نام سے ترجمہ شروع ہوا، جس میں جو سب سے بڑا نام آتا ہے حاجی منیر الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، اور عبدالستار خان صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر اس وقت کے سید غلام جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور صاحبزادہ میر لطف علی خان صاحب، یہ وہ حضرات تھے جن کو محدث دکن علیہ رحمت و رضوان نے زجاجۃ المصابیح کا ترجمہ کرنے کا ان کے ذمے دیا تھا، ان کی ذمہ داری ان کے سپرد کیا تھا، اور ان حضرات نے نور المصابیح کے نام سے یہ تذکرے کو جاری کیا اور اس کا ترجمہ کیا، اور یہ ترجمہ ہوتا رہا، اور آپ کی حین حیات تقریباً آدھی کتاب یعنی 8 جلدیں نور المصابیح کی 8 جلدیں تیار ہو چکی تھی اور ترجمہ ہو کر چھپ چکی تھی۔ اب پھر اس کے بعد آپ کے حیات کے بعد پھر یہ کام جاری رہا حضرت عبدالستار خان صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں، اور پھر اس کے بعد جب عبدالستار خان صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے پردہ فرما چکے، تو پھر آپ کے بعد یہ کام کی ذمہ داری عمدۃ المحدثین حضرت مولانا خواجہ شریف صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ کے یہ کام سپرد ہوا، اور آپ نے بحسن خوبی اس کام کو انجام دیا، اور آپ نے زجاجۃ المصابیح کا ترجمہ نور المصابیح کے نام سے آپ اخیر تک اس کی 22 جلدیں ہوئی مکمل، 22 جلدوں میں اس کی 5 عربی جلدوں کا ترجمہ 22 جلدوں میں نور المصابیح کے نام سے چھپا، اور اس کارنامے کو الغرض جو عربی میں کتاب تھی اس کا ترجمہ حاشیے کے ساتھ 22 جلدوں میں مکمل ہوا، اور یہ الحمدللہ پوری جلدیں چھپ چکی ہے اور بازار میں دستیاب بھی ہے۔ اور یہ بطور تحدیث کے عرض کر رہا ہوں، اس میں میں کسی اور چیز کے لیے نہیں بلکہ اپنے آپ کو سعادت مند اور مشرف بنانے کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس زجاجۃ المصابیح کے ترجمے کے کام میں، زجاجۃ المصابیح کا ترجمہ کرنے کے کام میں اس ناچیز اس حقیر کو بھی حصہ ملا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ بزرگان دین کا صدقہ ہے، یہ ہمارے علماء اکرام کا صدقہ ہے، یہ اولیاء اکرام کا صدقہ ہے، گرچہ کہ ہم اس قابل نہیں، لیکن ہمارے اساتذہ اکرام نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہمیں بھی یہ سعادت ملی ہے کہ محدث دکن علیہ رحمت و رضوان عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی میاناز تصنیف زجاجۃ المصابیح کا ترجمہ جو کیا گیا ہے، اس میں بھی اس حقیر و فقیر کو بھی ترجمہ کرنے کا شرف اور سعادت حاصل ہوئی ہے۔ یہ بطور تحدیث نعمت کے طور پر میں نے عرض کیا ہے، اس سے کوئی بڑائی مقصود نہیں ہے، کیونکہ جب محدث دکن کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اس لیے میں نے یہاں پر عرض کر دیا ہے۔ الغرض پھر اس کے بعد
اب رہا یہ زجاج المصابیح کی بہت ساری خصوصیتیں اور خوبیاں ہیں جس کو جو اہل علم کے لیے مناسب معلوم ہوتی ہے. یہاں پر عوام و خواص عوام کے لیے یہ سننے کے، کیونکہ عوام کے لیے دلچسپی کے موضوع اور عنوان رہے تو بہتر ہوتا ہے، کیونکہ یہ طلباء کے لیے مفید باتیں ہوتی ہے. الغرض یہ جو زجاجۃ المصابیح ہے، زجاجۃ المصابیح میں محدث دکن علیہ رحمۃ و رضوان نے احادیث کو جمع کیا اور احناف کے مسلک کے مطابق احادیث کو جمع کیا، اور جہاں جہاں پر جو اعتراضات ہو سکتے تھے ان اعتراضات کے لیے محدث دکن خود بنفس نفیس حاشیہ اس پر چڑھایا، اور حاشیہ بھی اتنا بہترین ہے کہ بڑی بڑی کتابوں سے آپ نے حاشیہ چڑھایا، اور اس میں جو رہی کسر اس کو بھی آپ نے مکمل فرما دیا. اور اب اگر کوئی حنفی وہ کتاب پڑھتا ہے تو اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. اور اب تک لوگ جو احناف کو حنفی مسلک کو یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے خلاف ہے، یہ حدیث یہ مسلک میں حدیث نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ زجاجۃ المصابیح پڑھے. زجاجۃ المصابیح میں حنفیوں کے ہر مسئلے کے متعلق حدیث موجود ہے. حنفی کا جو بھی مسئلہ ہو اس مسئلے کے متعلق حدیث آپ کو مل جائے گی زجاجۃ المصابیح میں. تو الغرض حاضرین اکرام، محدث دکن علیہ رحمۃ و رضوان نے اپنی حین حیات جہاں پر اپنے وعد و نصیحت سے، اپنے تقریروں سے، اپنے وعد سے لوگوں کو استفادہ عام فرمایا، وہیں پر اپنی تحریرات کے ذریعے خواص کو اور عوام کو فائدہ پہنچایا، اور رہتی دنیا تک اب کی یا آپ کی یادگاریں یہ فائدہ پہنچاتی رہیں گی اور لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے. عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ عظیم الشان ہستی، وہ ذات گرامی ہے کہ جن کا وصال مبارک اس دنیا سے آپ پردہ فرمائے ہیں. محدث دکن علیہ رحمۃ و رضوان اس دنیا سے جب آپ تشریف فرما ہوئے، آپ کی عمر شریف 92 برس تھی اور جمعرات کا دن تھا، 18 ربیع الثانی تھی، 1384 ہجری. اس دنیا میں سے آپ پردہ فرمائے، یعنی 92 برس آپ کی عمر مبارک تھی، اور آپ کا وصال مقدس پنجشنبہ 8 بجے صبح، اور 18 ربیع الثانی 1384 ہجری میں آپ اس دنیا سے پردہ فرمائے. آخر میں محدث دکن علیہ رحمۃ و رضوان کے حوالے سے یہ حدیث مبارک بھی سن لیجئے، کیونکہ محدث دکن وہ ذات ہے جن کے بارے میں احادیث مبارکہ بھی موجود ہے، یعنی بنفس نفیس آپ کے بارے میں موجود نہیں ہے بلکہ محدثین کے بارے میں ہے. آپ بھی محدث ہیں تو آپ بھی محدثین میں آپ کا بھی شمار ہو جاتا ہے. امام طبرانی معجم اوسط میں یہ حدیث مبارک نقل فرمائی ہے. ان علی رضی اللہ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اللهم ارحم خلفائی 3 مرات. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما. حضور نے 3 دفعہ یہ ارشاد فرمایا. تو عرض کیا گیا قیل یا رسول اللہ ومن خلفاؤک، یا رسول اللہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ قال الذين يأتون من بعدي ويربون حديثي ويعلمونها الناس، کہ میرے خلفاء وہ ہیں جو میرے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آئیں گے اور میری احادیث کو روایت بھی کریں گے اور لوگوں کو میری احادیث سنائیں گے بھی، اور میری احادیث کی لوگوں کو تعلیم بھی دیں گے. تو محدث دکن یہ وہ عظیم ہستی ہے جو احادیث روایت بھی کرتے ہیں اور احادیث لوگوں کو سناتے بھی ہیں. تو محدث دکن علیہ رحمۃ و رضوان محدث ہے، اس لیے یہ حدیث مبارک کے آپ مصداق ہے. اس حدیث مبارک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بھی دعائے خیر فرمائی ہے، دعائے رحمت فرمائی ہے. محدث دکن علیہ رحمۃ و رضوان اس دنیا سے جب پردہ فرما ہوئے تو آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ایک مکہ مسجد میں ایک جلسہ منعقد ہوا. مکہ مسجد میں ایک جلسہ منعقد ہوا جس میں محدث دکن علیہ رحمۃ و رضوان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. خراج عقیدت پیش کیا گیا تو اس میں حضرت ابو الوفا افغانی علیہ رحمۃ و رضوان کی تقریر کا عنوان تھا
ابو الحسنات سے ابو الحسنات تک، ابو الحسنات سے ابو الحسنات تک، ابو الوفا افغانی علیہ رحمت و رضوان، یہ آپ کی ایک عظیم ہستی ہے، آپ محدث دکن کے شاگردوں میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ تو الغرض حضرت ابو الوفا افغانی علیہ رحمت و رضوان کی تقریر کا عنوان تھا ابو الحسنات سے ابو الحسنات تک، کیونکہ ابو الوفا افغانی علیہ رحمت و رضوان زجاجۃ المصابی کا درس دیا کرتے تھے، زجاجۃ المصابی کا درس دیا کرتے تھے، یہ عنوان تھا۔ تو اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ شیخ الاسلام الحافظ محمد انوار اللہ فاروقی فدی جنگ علیہ رحمت و رضوان بانی جامع نظام علیہ رحمت و رضوان کے استاد محترم ہیں، حضرت کے استاد محترم ہیں شاہ فرنگی رحمت اللہ علیہ، شاہ فرنگی رحمت اللہ علیہ لکھنوی، ان کا لقب ہے ابو الحسنات، عبد الحی فرنگی رحمت اللہ علیہ، عبد الحی فرنگی رحمت اللہ علیہ، یہ بانی جامعہ کے استاد اکرام، یہ بانی جامعہ کے استاد ہے عبد الحی فرنگی رحمت اللہ علیہ، ان کو یہ اعزاز دیا گیا تھا ابو الحسنات، ابو الحسنات کے لقب سے انہیں نوازا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ لقب محدث دکن کو دیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ابو الوفا افغانی الرحمن کی تقریر علیہ الرحمہ کی تقریر کا عنوان تھا، اس میں یہ لقب دینے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ عبد الحی فرنگی رحمۃ اللہ علیہ جو بانی جامعہ کے استاد تھے، آپ کو یہ لقب سے نوازا گیا تھا ابو الحسنات، ابو الحسنات، یعنی یہ علم حدیث کا جو فیضان ہے، علم کا جو فیضان ہے، اب تک آپ کے گھر میں تھا، اب تک آپ کے خاندان میں تھا، اب تک آپ کے خانوادے میں یہ علم تھا، اب یہ علم منتقل ہوتے ہوئے بانی جامعہ کے پاس آیا، اور بانی جامعہ سے منتقل ہوتے ہوئے یہ علمی فیضان محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ اس لیے وہی لقب جو آپ کے دادا پردادا دادا استاد کا جو لقب تھا، وہی لقب، وہی اکتساب فیض، وہی فیضان جو اوپر سے جاری ہوتے ہوئے یہاں تک آیا، تو اس لیے آپ کو بھی ابو الحسنات سے لقب سے نوازا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو حاضرین اکرام، یہ ابو الحسنات محدث دکن علیہ رحمت و رضوان کی ہستی ہے، جنہوں نے اپنے علمی کارناموں اور تحریروں کے ذریعے ایک خلق کثیر کو استفادہ فرمایا، افادہ فرمایا، اور آج بھی تقریباً دکن کے علاقے میں آپ کے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں آپ کے مریدین اب بھی موجود ہیں، لاکھوں کی تعداد میں آپ کے مریدین موجود ہیں، اور آپ کے فرزند ارجمند اور آپ کے جنازوں میں لاکھوں کی تعداد میں پبلک امڑ پڑی تھی۔ فرماتے ہیں کہ جب جنازہ لے کر ادھر آئے تو لاریاں بھر کر لوگوں کی چپلیں پڑی تھی، اتنا ہجوم تھا کہ لوگ اپنی چپلیں چھوڑ کر اس جنازے میں شرکت کو اعزاز سمجھے اور شریک ہوئے، جس کی وجہ سے ان کے چپلیں چھڑ گئی۔ جب بعد میں چپلیں اٹھائی گئی تو لاریاں بھر کر چپلیں نکلی۔ تب اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ محدث دکن علیہ رحمت و رضوان کے سفر آخر میں کتنے لوگ شریک ہوئے، کیونکہ یہ آپ کی مقبولیت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں جاگزی فرما دیا تھا۔ یہاں پر مسلم شریف کی ایک حدیث مبارک کوڈ کر کر اپنی بات اختتام کرتا ہوں کہ مسلم شریف میں حدیث مبارک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبرائیل امین علیہ السلام کو بلاتا ہے، بلا کر فرماتا ہے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ جبرائیل امین محبت کرتے ہیں، پھر حکم ہوتا ہے آسمان والوں میں اعلان کر دو کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ آسمان میں اعلان کر دیا جاتا ہے، آسمان والے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ زمین والوں میں اعلان کر دو اور اہل زمین کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دو جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ یہ اللہ کی محبت کرنے کی علامت ہی ہے کہ اہلیان دکن آپ کی محبت میں اتنے وارفتہ ہو چکے تھے کہ آپ کے جنازوں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے کی علامت ہے کہ رب ذوالجلال خود بھی محبت کر رہا ہے اور سارے لوگوں سے بھی آپ سے محبت کرا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ رب تبارک و تعالی ہمیں دین و دنیا کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ بزرگان دین سے ہمیں بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمارا حشر و نشر ان بزرگان دین کے ساتھ فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔